بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ آخر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اسلام کے نام پر صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے نام پر اس کے نقوش باقی رہ جائیں گے۔ گویا جس مقصد کے لیے قرآن کو اتارا گیا ہے وہ مقصد لوگوں کی زندگیوں سے نکل جائے گا، رسم و رواج یہی دین کی شکل اختیار کر لے گا۔ اسی تناظر کے اندر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، بلکہ دنیا کے تمام معاشروں کے اندر جو چیز سنت سے ہٹی ہوتی ہے، صحابہ اور سلف کے منہج کے طریقے سے ہٹی ہوتی ہے، اس کی شکلیں دنیا میں الگ الگ نظر آتی ہیں، کہیں کسی شکل میں، کہیں کسی شکل میں، کہیں کسی شکل میں۔ لیکن سنت جس طرح اس زمانے میں اس پر عمل کیا جاتا تھا، جو سنت تھی وہ آج بھی اسی طریقے پر ہے۔ اس لیے یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کو صحیح باتیں بتائیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کی نشاندہی ہونا چاہیے۔ اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء سے معلوم کریں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں رائج ہیں۔ مثال کے طور پر شب برات کے موقع پر حلوہ پکانا کھانے کا اہتمام جو لوگ کرتے ہیں، اس کے پس منظر میں کون سی چیز کار فرما ہے، کیا عقیدہ ان کا ہے تو وہی جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن عملی طریقے پر وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سمجھتے اور مانتے ہیں۔ اسی طریقے پر 10 محرم کے موقع پر جو مالدہ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں ان کا کیا عقیدہ کیا فرما ہے، یہ تو وہی جانتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے علماء کی ذمہ داری ان کو صحیح باتیں بتائیں، لیکن عملی طریقے پر صحیح العقیدہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی چیز رسم و رواج کی شکل اختیار کر لے تو احتیاط کا تقاضا ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ کنڈا کا فاتحہ بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے۔ اسلام کے دشمن یہودی ہیں اور جتنے بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ شکل بدل کر دوسرا روپ دھار کر مسلمانوں میں کی ایسی چیزوں کو رائج کر دیا ہے کہ مسلمان اس کو دین سمجھتے کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے آخری بت۔ آخری بت، اس کے پیچھے یہ تصور ہے اور عوام کے اندر یہی بات مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں، جب آپ کا مرض شروع ہوا تو درمیان میں آپ کو افاقہ ہوا تھا اور آپ نے غصے سے حج فرمایا تھا، اور اس دن آپ سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے باہر نکلے تھے، تشریف لے گئے تھے۔ یہ بات مشہور ہے۔ تو گویا اس خوشی کے اندر آخری بدھ کے موقع پر چھٹیاں بھی کی جاتی ہیں، خوشی کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پیش نظر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس مرض کے اندر اس روز افاقہ ہوا تھا اور آپ سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ روایات سے اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس کی بات تو طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیماری کے ایام، جب آپ کا مرض شروع ہوا اور اسی مرض کے اندر آپ کی وفات ہوئی، 12 یا 14 ایام، گویا سفر کے مہینے کے آخری تاریخوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر آپ کی بیماری شروع ہوئی، سر کے درد سے آپ کی بیماری شروع ہوئی اور یہ آگے بڑھتی ہی رہی۔ بخار شدت کا تھا آپ کے اوپر، سر کا درد بھی تھا، لیکن اس بیماری کے اندر کبھی افاقہ بھی ہوتا رہا، کبھی بیماری شدت اختیار کر لیتی، پھر افاقہ ہو جاتا، لیکن آپ نے اس درمیان میں نماز پڑھانا اور مسجد میں آنا ترک نہیں کیا۔ یہ بدھ کا دن ہے، وفات سے تقریباً 4-5 دن پہلے، اور یہ سفر کا آخری بدھ ہے۔ اس اعتبار سے آخری بدھ کہہ سکتے ہیں، یہ سفر کا آخری بدھ ہے۔ اس کے بعد 4-5 ایام آپ کی حیات کے ہیں، پھر آپ کا اس میں وصال ہو گیا، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی جو تاریخ وفات ہے وہ 12 نہیں ہے، بلکہ ربیع الاول کا پہلا ہفتہ ہے۔ اسی لیے مشہور تو یہی ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بھی یہ 12 ربیع الاول ہے۔ وفات کا دن تو طے ہے، متعین ہے، اور وہ ہے دوشنبہ کا دن، چاش کے وقت میں آپ کی وفات ہوئی ہے، لیکن تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ اس سے بہت سے علماء اس بات سے قائل ہیں کہ آپ کی تاریخ وفات 2 ربیع الاول ہے۔ بہرحال میرا یہ مقصد نہیں ہے، مجھے تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ چیز عوام کے اندر مشہور ہے، لیکن بدھ کا دن وہ دن ہے جس دن آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی، بیماری آپ کی شدید ہوگی، بڑھتی چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پیشانی پر ہاتھ رکھا یا ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، جتنا 2 آدمی کو بخار ہوتا ہے اس کا مجموعہ آپ اکیلے کو ہے، تو کیا اس لیے کیا کہ آپ کے اجر کو بڑھایا جائے؟ کہا ہاں، اسی لیے، اور ہم انبیاء کی جماعت کے اوپر اطلاعات اور مصیبتیں بھی بہت آتی ہیں، بیماری بھی ایک مصیبت، لیکن عربی لفظ کے اعتبار سے اس کو ابتلا کہتے ہیں۔ بیماری اپنی ذات سے مصیبت نہیں ہے، بیماری اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اس بیماری کے ذریعے سے آدمی کے گناہوں کا کفارہ، یہ بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگر گناہ ہے ذمے میں، ورنہ رفع درجات کا سبب بنتی ہے۔ اس کی مصیبت کہاں سے ہوگی؟ یہ تو نعمت ہوگی۔ اس لیے یہ سوچ کر خوشی منانا کہ اس دن آپ کو افاقہ ہوا تھا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ دشمنوں کی چال ہے۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن وفات ہوئی ہے، شیعوں نے خوشی منائی ہے، ان کی وفات سے خوشی منائی ہے، لیکن یہ کہہ تو سکتے نہیں تھے۔ اس سے عنوان یہ دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ ہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری چونکہ اس دن شدت اختیار کر گئی تھی، اس لیے یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے اس بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ خوشی منا رہے ہیں، تو خوشی منائی، عنوان یہ دیا، اس کو روپ یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری میں افاقہ ہوا تھا، تاکہ عوام بھی اس کے اندر پھنس جائیں، اور ہوا یہی۔ ہمارے آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے آخر اس کی حقیقت، اس بیماری نے شدت اختیار کی تھی، لیکن آپ کسی طرح لوگوں کے سہارے سے مسجد میں آپ کا آنا چالو تھا، اسی طریقے سے آپ نماز پڑھاتے تھے۔ اگلے دن جمعرات کے دن عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ بتایا گیا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا بلال کو اذان دے اور ابوبکر کو نماز پڑھائیں، لیکن لوگ آپ کا انتظار کرتے رہے، بار بار آپ کو بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، آپ پانی منگاتے تھے، وضو فرماتے تھے یا غسل فرماتے تھے اور پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کئی مرتبہ کے بعد فرمایا کہ ابوبکر کو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس جمعرات کے دن عشاء کی نماز پڑھانا شروع کیا ہے اور 17 نمازیں پڑھائی ہیں، جو جمعرات کے بعد جمعہ
اس کے بعد شنیچر، اس کے بعد اتوار، یہ 3 دن 5 سے 15 نماز، یہ عشاء کی 16 اور دوشنبہ کے جو فجر کی نماز پڑھائی یہ 70 نمازیں پڑھائی، 17 نمازیں۔ آخری دن دوشنبہ کے دن فجر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا افاقہ محسوس ہوا، یہ بہت سے پہلے کا سنبھالا تھا اور ایسا ہوتا ہے، بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں آخری وقت میں جو ان کے تیماردار یہ سمجھتے ہیں کہ مرض کے اندر افاقہ ہو گیا، لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، اسی سے ان کو دھوکہ ہوتا ہے، اب اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے۔ بہرحال مجھے یہ عرض نہیں کرنا ہے، مجھے تو یہ بتانا ہے کہ جن کی حقیقت کیا ہے، اس لیے جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کو بھی اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسری بات مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی عوام الناس کو صحیح باتیں بتانا، دین کی باتیں بتانا، اور ہر معاشرے کے اندر جو پھیلی برائیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کرنا، اور عوام کو اس سے بچنے کی ترغیب دینا، اور جو صحیح عمل ہے اور جو ضروری عمل ہے اس کو کرنے کی ترغیب دینا، اور اس کے لیے تدبیر اختیار کرنا۔ عوام تک بات کو پہنچانے کا ذریعہ ایک تو یہ ہے جو ہم جمعہ سے پہلے 15-20 منٹ کم و بیش جو بیان کیا جاتا ہے، تو موقع کی باتیں جو ضروری اور کارآمد اور مفید ہوتی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں اس مختصر سے وقت کے اندر۔ اس کے علاوہ تبلیغ جماعت کے اندر نکل کر کے آدمی کے اندر دین کا پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جماعت میں نکل کر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جذبہ سے بیدار ہو گیا، اب اس پر چلے گئے تھے تو آدمی کو معلومات بھی تو ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کو حج کرنا ہے، حج کیسے کرے اس کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے اہل علم کے پاس جانا پڑے گا۔ ایک آدمی کو زکوٰۃ دینی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے اہل علم کے پاس جانا پڑے گا، تو یہ ضروری ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں تبلیغ کے ذریعے سے بھی یہ ذمہ داری ادا ہوتی ہے۔ پھر اجتماعات ہوتے تھے، عوامی اجتماعات جو میدانوں کے اندر ہوتے تھے، اس سے ہی بہت سے لوگوں کو نفع پہنچتا تھا۔ ہمارے جو جلسہ اصلاحی جلسے ہوتے تھے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچتا تھا۔ یہ شکل جو آپ ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں، کم سے کم ہمارے محلے کے اندر ہر مسجد، شہر کے ہر مسجد کے اندر شکل قائم نہیں ہے۔ یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو وہ مسلمان جن کے ساتھ کانوں میں دین کی بات نہیں پڑتی ہے ان کو دین کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی، دین کیا ہے اور جو غیر دین ہے وہ کیا ہے۔ جب تک آدمی کو معلوم نہیں ہوگا آدمی عمل کیسے کرے گا۔ تو اصلاحی جلسوں کا بھی سلسلہ موقوف ہے حالات کی وجہ سے اور کچھ حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے، اجتماع کا سلسلہ بھی موقوف ہے۔ ایسے میں ایک امید کی کرن، ایک شکل ہمارے سامنے آئی جو ہمارا سیرت کانفرنس کا سلسلہ وار بغیر کسی تخلف کے دینا بعد میں جلسہ کا پروگرام ہوتا تھا، ہر سال ہوتا تھا، لیکن جو حالات وہ آپ کے سامنے بھی ہیں۔ اب مشورے سے ایک جگہ طے ہوئی ہے، یہ جگہ لوٹا کے اندر طے ہوئی ہے۔ اس کے پہلے عیدگاہ میں، پرانی عیدگاہ کے اندر ہوا تھا، تو اس کا بہت فائدہ ہوا کہ وہاں پوری عوام جو ہے عام طور پر وہ بے پڑھے لکھے لوگ اس طرف آباد ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے مسجد کے اندر لوگوں کی آبادی بڑھ گئی، یہی مقصد ہے۔ موجودہ وقت کے اندر حکومت کے جو اقدامات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں مسلمان مایوسی کے شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں، ایسے قانون بنائے جاتے ہیں اور اس طرح کی غلط وہ ہوتی ہے، نقل و حرکت ہوتی ہے جس سے مسلمان مایوسی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ مایوسی بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب آدمی کے دل کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جب ہمت اس کے اندر ہوتی ہے تو اپنی کمزوری کے باوجود وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جب مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر بزدلی آتی ہے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر وہ قوتیں اور طاقتیں جو مسلمانوں کو اسلام کے دشمن ہے وہ یہی چاہتی ہیں کہ مسلمان مایوس ہو کر بیٹھ جائے، اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر سکے، یہ احتجاج نہ کر سکے، حتیٰ کہ 2 درجے کا شہری بن جائے۔ ان کی یہی کوشش ہے۔ اسی لیے ہمارے تو موتی صاحب نے جو اس کے پہلے سفر میں مالکی باغ کے
مسجد جمعہ کے بیان میں جو بیان کیا تھا، اس کا اتنا اثر ہوا کہ باطل طاقتیں یہ چاہتی تھی کہ مسلمان مایوس ہو جائے، تھک ہار کے بیٹھ جائے اور بزدل بن جائے، لوگوں کے حوصلے پڑ گئے. یہ چیز ان کے مقصد میں رکاوٹ بن رہی تھی. اس چیز کو دوسرا رنگ دیا گیا کہ بھڑکانے والا بیان ہے، یہ ایسا بیان ہے، ویسا بیان ہے. تو ان حالات کے اندر یہ جلسہ جو ہو رہا ہے لوٹا کے اندر، وہاں بھی آپ جانتے ہیں پڑھے لکھوں کی بنسبت بے پڑھے لکھوں کی تعداد زیادہ ہے. اللہ کرے یہ جلسہ اس کا اچھا اثر اطراف کے اوپر اور وہاں کے لوگوں کے اوپر ظاہر ہو اور لوگ دین کی طرف متوجہ ہو. اس وقت مہنگائی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ حضرات کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جلسے کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے سرمایہ کو فراہم کرنا پڑتا ہے. میرا ان تفصیلات سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے خیر کا کام جو سب کے تعاون سے حدود کے اندر آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی وہاں پر اپنے وقت نہیں دے سکتا، ساتھ میں نہیں چل سکتا. سب کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. تو کچھ لوگ اپنا وقت فارغ کر کے اور اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں. آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنا مالی تعاون پیش کر سکتے ہیں. تو میری گزارش اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس زمین سے خوددان پہنچے اور حوصلہ مندانہ طریقے پر اپنا تعاون پیش کریں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کے. اور اگر آپ کے پاس نہ پہنچ سکے تو آپ خود ذمہ داری سے رابطہ قائم کر کے اور اپنے یہاں کسی کو بلا لیں کہ یہ ہمارا یہ چندے کی رقم آپ اسے کسی سے منگوا لیجیے. اس سے کیا ہوگا میرے بھائیوں، جس کی خیر وجود کے اندر آئے گی اس میں ہر طرح کا تعاون کرنے والوں کا حصہ ہوگا. اور یہ وقت بہت بڑی ضرورت ہے مسلمانوں کو حوصلہ دلانا. جو عوام کا جو مجمع ہوتا ہے ان کے سامنے یہ باتیں نہیں آتی ہیں، اسی موقع سے آ جاتی ہیں، اس بڑے جلسوں کے ذریعے سے ان کے سامنے باتیں آ جاتی ہیں. تو سب سے بڑی ضرورت ہے عوام کو حوصلہ دلانا اور ان کی صحیح رہنمائی کرنا اور دین پر چلنے کی ان کو ترغیب دلانا، جو ان جلسوں کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں حصہ لینے کے لیے دامے دل میں قدم قبول فرمائے، جلسے و کامیابی سے امتناع فرمائے اور اس کے اچھے اثرات دور و قریب ہر جگہ مرتب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.